تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کے در پہ آ کے توبہ کرنا، توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرنا، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرنا۔ جیسے وہ شاعر نے کہا، صبح توبہ ہے شام توبہ ہے، میری زندگی میں مدام توبہ ہے۔ کہ صبح توبہ کی شام تک ٹوٹ گئی، شام کو پھر کر لو، شام کو توبہ کی صبح تک ٹوٹ گئی، اللہ کے دربار میں پھر حاضر ہو جاؤ۔ تو توبہ کے لیے 3-4 باتوں کا اپنانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فی الفور گناہ کو چھوڑا جائے۔ جو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے 3-4 اس کی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کو فی الفور چھوڑ دے۔ یہ نہیں گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور کہتا ہے جی میں توبہ بھی کر رہا ہوں، فی الحال اس گناہ کو چھوڑنا۔ اور دوسرا، اس گناہ پہ ندامت اور شرمندگی ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جن کے حقوق اس میں سلب کیے ہیں، کہ اگر وہ گناہ حقوق العباد میں سے ہیں، ان حقوق العباد کی فوراً ادائیگی کا غور و فکر شروع کرے اور اس کا انتظام کرے۔ اور ساتھ میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو الگ کر لے، کیونکہ امام غزالی نے فرمایا یار بد مارے بد سے بھی برا ہے۔ مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو، فرمایا کہ برا دوست وہ سانپ سے بھی برا ہے، کیونکہ جو سانپ ہے وہ تو انسان کی جان لیتا ہے، اس سے انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہے، لیکن برے دوست سے انسان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے فی الفور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے جدا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی شراب سے توبہ کرے وہ شراب کے برتن بھی استعمال نہ کرے۔ یہ نہیں کہ انہی برتنوں میں شراب پیتا تھا، اب توبہ کر لی، اب انہی کو دھو کے پانی پینے کے لیے استعمال کرے۔ شریعت نے فرمایا کیونکہ اس کا برائی کا نقشہ بھی ختم کرنا ضروری ہے کہ جب شراب سے توبہ کرے تو شراب کے برتن بھی توڑ دے، تاکہ کبھی اس برائی کا دوبارہ خیال بھی نہ آئے۔ یہ نہیں کہ اسی برتن میں پانی پی رہا ہے تو پھر شراب کا زمانہ یاد آنا شروع ہو جائے اور پھر وہ برائی کی طرف چل پڑے۔ بروں کی صحبت سے فی الفور اپنے آپ کو الگ کرنا۔ تو اس لیے اللہ کے در پہ آنا، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ سے سچی معافی مانگنا، اور آئندہ نیکی والی زندگی اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میں نفس و شیطان سے جکڑا ہوا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو گناہ کے چھوڑنے پر اللہ سے مدد مانگے، اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اس کی مدد کرنا۔ جو گناہوں کے چھوڑنے پہ اللہ سے مدد مانگے کہ اے اللہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میں کمزور ہوں، آپ میری مدد فرما دیں، تو فرمایا کہ اللہ اپنے اوپر اس کی مدد کرنا لازم قرار دے دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جب بھی بندہ گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، ضرور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے نیک آدمی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں غفلت کی تو ضرور کسی نہ کسی طرف سے میری بھی نافرمانی کی گئی۔ اگر میں نے اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑا تو فرمایا ضرور یا میری بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میرے غلام نے میری نافرمانی کی، یا میری سواری نے میری نافرمانی کی۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ ضرور اس کو کسی نہ کسی شکل میں اللہ اس کو سزا دیتے ہیں۔ آج والدین گلہ نہ کریں کہ اولاد نافرمان ہے،
والدین اپنی زندگی پر بھی نظر کریں کہ کہیں نہ کہیں میری زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی فالٹ ہے، کوئی نہ کوئی نقص ہے جس کا اثر ان بچوں پہ پڑ رہا ہے۔ آج والدین کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہ کرنا پڑے، لیکن بچے ہمارے نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، ہماری زندگی جیسی مرضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں فارسی میں این خیال استو محال استو جنون، یہ خیال محال ہے اور جنون اور دیوانگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آج کا باپ 100% دین پہ چلے گا تو پھر کہیں جا کے بچہ 50% دین پہ عمل کرے گا۔ آج کا باپ اگر بدنظری کرتا ہے اس کی اولاد ضرور زنا کا مرتکب ہوگی۔ آج اگر والد 20% گناہ کرتا ہے اولاد 50% گناہوں پہ جائے گی۔ تو اس لیے پہلے ہم نے خود نمونہ بننا ہے بچوں کے سامنے، اولاد کے سامنے خود نیکی کر کے دکھائیں گے تو پھر کہیں جا کے یہ بچے نیکی پہ آئیں گے۔ تو اس لیے آج یہ جو نافرمانیاں ہیں، آج یہ جو والدین کی پریشانیاں ہیں کہ جی اولاد بات نہیں مان رہی، تو اپنی زندگی پہ نظر دوڑا کے دیکھیں، کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اللہ کے حکم توڑے ہوں گے، کہیں نہ کہیں نافرمانیاں کی ہوں گی جس کی سزا اللہ اولاد کی شکل میں دے رہے ہیں۔ کیونکہ بزرگوں نے ایک مرتبہ ایک عالم بیان کر رہے تھے، میں نے ان کا بیان سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ کہنے لگے کہ شادی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کھانے کی بڑی بڑی ٹرے ہوتی ہیں وہ ایک چولہے کے اوپر رکھی ہوتی ہیں کہ نیچے سے ہلکی ہلکی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس ہلکی سی آنچ کے جلائے جانے کا مقصد اس کھانے کو، برتن میں موجود چیز کو گرم رکھنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح سے وہ برتن کے نیچے ہلکی سی آنچ کھانے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی ہلکی سی آگ جلا دیتے ہیں جو کسی پل اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، کبھی اس کو چین کا سانس نہیں آنے دیتی۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی ہلکی سی بات ایسی لگا دیتے ہیں جو ساری زندگی اس کو تڑپائے رکھتی ہے۔ ایک ختم ہوتی ہے اللہ دوسری لگا دیتے ہیں، دوسری ختم ہوتی ہے اللہ تیسری لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے در پہ آنا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ انتہائی رحیم ہیں، کریم ہیں، فضل فرمانے والے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ اگر نیک بندہ تجھے پکارے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں۔ تو پوچھا اے اللہ اگر گناہ گار بندہ آپ کو پکارے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا اے موسیٰ میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، میں 3 مرتبہ کہتا ہوں اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ نیک بندے کے لیے 1 مرتبہ لبیک، برے بندے کے لیے 3 مرتبہ لبیک۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ نیک بندے کو اپنی نیکی پہ مان ہوتا ہے اور برے بندے کو میری رحمت پہ مان ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ قیامت کے دن 2 آدمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن 2 بندوں کو جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایک تو سنتے ہی دوڑ لگائے گا جہنم کی طرف، دوڑتا جائے گا، اور دوسرا وہ تھوڑا سا چلے گا اور مڑ کے پیچھے کو دیکھے گا، پھر تھوڑا سا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلائیں گے کہ بھئی ادھر آؤ، میں نے تمہیں جہنم کا فیصلہ سنایا، تم دوڑتے ہوئے کیوں چلے گئے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ جہنم ہے، وہ عذاب کا گھر ہے، اور تم پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے تھے؟ تو جو دوڑ کے جانے والا ہوگا وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں ساری زندگی
تیری نافرمانیاں کیں، تیرے حکموں کو توڑا، جس کی سزا یہ ملی کہ آج جہنم کا فیصلہ ملا، تو میرے جی میں آیا کہ زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کو راضی نہ کیا، آپ کے حکموں کو نہ مانا، آج چلو میں آپ کو راضی کر دوں اور آپ کا حکم فی الفور پورا کر دوں۔ اللہ کہیں گے تجھے میرے حکم کی اتنی لاج ہے، مجھے راضی رکھنے کی اتنی تجھے فکر ہے، جا میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کرتا ہوں، جہنم کی بجائے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ دوسری سے اللہ پوچھیں گے تم پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ، ہم نے دنیا میں علماء سے آپ کی رحمت کے بارے میں سنا تھا، آپ کے فضل و کرم کے بارے میں سنا تھا، جب آپ نے مجھے جہنم کا فیصلہ سنایا تو میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، یہ مجھے جہنم میں نہیں بھیج رہے، میرا ویسے امتحان لے رہے ہیں، اس لیے میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ کب آپ مجھے واپس بلاتے ہیں، کیونکہ آپ کی رحمت کی وجہ سے آپ مجھے جہنم میں نہیں بھیج سکتے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تجھے میری رحمت پہ اتنا مان ہے، اتنا بھروسہ ہے، جا میں تیرے اوپر رحمت کا فیصلہ کرتا ہوں اور تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔